حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی فضیلت پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر مرتبہ اور مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بلکہ پوری انسانیت کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ اسلام لانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. مردوں کے اندر جو بالغ حضرات تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا بچپن بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا اور جوانی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزری. 2 سال کا فرق کوئی اتنا فرق نہیں ہوا کرتا. نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کاروبار ہر چیز سے یہ حضرت ابو بکر صدیق خوب واقف ہے. اسی وجہ سے رازدان نبوت ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق یہ رازدان نبوت ہے. اور واقعتاً تھا بھی یہی، حقیقت بھی یہی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر جو آخری خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر آ کر، اس کے اندر بہت ساری آپ نے نصیحتیں فرمائیں. حتیٰ کہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. عکاشہ کون سا بدلہ؟ یا رسول اللہ ایک دفعہ میدان جہاد میں آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، بس وہی بدلہ ہے. آپ نے چھڑی پھینکی عکاشہ کی طرف، آؤ بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن تو مجھ سے مطالبہ نہیں نہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن مطالبہ نہیں کروں گا. جب یہاں حساب برابر ہو جائے گا تو کل میں قیامت کے دن کیسے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ سارے صحابہ حیران پریشان کہ یہ عکاشہ کیا کر رہے ہے. عکاشہ نبی علیہ السلام کو تکلیف بھی ہے اور تم بدلہ لینے کی سوچ رہے ہو نبی علیہ السلام سے. حضرت عکاشہ نے عرض کیا یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق یہ ایک کونے کے اندر بیٹھ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عکاشہ آگے بڑھے، چھڑی پکڑی. یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو اس وقت میری کمر پر کرتا نہیں تھا، آج آپ کی کمر پہ کرتا ہے، یہ بدلہ پورا نہیں ہوگا، حساب پورا نہیں ہوگا.
قربان جاؤں اس قائد پر جو پوری امت کا قائد تھا۔ قائد ہو تو ایسا ہو، قائد ہو تو ایسا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کوئی برا نہیں منایا، کوئی محسوس نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اپنی کمر سے اٹھا دیا اور فرمایا عکاشہ آج تم اسی طرح بدلہ لو جس طرح محمد نے تجھے چھڑی ماری تھی، اسی طرح بدلہ لو، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا۔ جب آپ نے کرتا اٹھا دیا، حضرت عکاشہ پیچھے سے آئے، چھڑی پھینکی۔ نبی علیہ السلام کے یہاں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت عکاشہ پیچھے سے چمٹ کر اس مہر نبوت کو چومنے لگے۔ یا رسول اللہ یہ تو سارا میں نے اسی واسطے کیا تھا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میں نے تو اسی دن یا رسول اللہ معاف کر دیا تھا۔ اور بھی بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر نصیحتیں فرمائیں، اور ایک ارشاد آپ نے یہ بھی فرمایا، کیونکہ صحابہ کے جو گھر تھے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، مسجد نبوی درمیان کے اندر تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جس کا دروازہ یہ مسجد نبوی کی طرف کھل کر آتا ہے وہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ گویا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ چونکہ میرے بعد مسند خلافت پر ابو بکر آئیں گے اور ابو بکر کو مسجد کے اندر بار بار آنے کی ضرورت پیش آئے گی، اگر میں نے یہ دروازہ بند کروا دیا دوسری طرف سے ابو بکر کو آتے ہوئے دشواری ہوگی، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ابو بکر کا دروازہ یہاں رہے، باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف یہ بڑا لطیف سا اشارہ تھا۔ اور یاد رہے حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھائیں گے۔ 17 نمازیں، جس وقت پہلی نماز پڑھانے کا موقع آیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ، وہ تو انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا لاؤ پانی لاؤ، مجھے غسل کرواؤ۔ پانی لایا گیا، غسل کروایا گیا، آپ نے اٹھنا چاہا، بے ہوشی آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا پانی لاؤ، مجھے غسل کرواؤ۔ پانی لایا گیا، غسل کروایا گیا، اٹھنا چاہا، پھر بے ہوشی آ گئی۔ اللہ کی طرف سے منظور ہی ایسے تھا، تقدیر کو یہی منظور تھا۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی کو خالی کیسے دیکھ کر برداشت کریں گے اور آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ عمر کو کہیے کہ عمر لوگوں کو نماز پڑھائے، عمر ذرا سخت دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر، حضرت عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ یہ 2 روایتیں ملتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا لا لا، آج اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ابو بکر کی امامت کے علاوہ سب کی امامت کا انکار کرتے ہیں۔ میرے مصلی پر اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ دوبارہ نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کھڑے ہو کر پڑھائی، اور پھر ایک دفعہ غالباً صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں صحابہ کو دیکھوں تو صحیح، کیونکہ حجرہ بالکل ساتھ تھا۔ تو نبی علیہ السلام بڑے آہستہ آہستہ کر کے بڑی مشکل سے آپ دروازے پر پہنچے، اور پردہ محراب کی طرف تھا نا، وہ دروازہ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پردہ ہٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے تھے،
حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام شاید کہ تشریف لانا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابوبکر، میں آج تجھ سے مصلی لینے کے لیے نہیں آیا، یہ میرا ایک ذوق ہے. ابوبکر میں تجھ سے مصلی لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تجھے مصلی پر کھڑا دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تو میرے مصلی پر کھڑا ہے، میں مصلی لینے کے لیے نہیں آیا. تو یہ رازدان نبوت تھا. نبی علیہ السلام نے وہ اپنا آخری خطبہ دیا، اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں فرمائیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہے اس کی مرضی، اور اگر دنیا کو چھوڑ کر وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو اس کی مرضی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر اس اللہ کے بندے نے کس بات کو اختیار کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پڑوس کو اختیار کیا، اللہ کی قربت کو اختیار کیا کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. اب صحابہ نے ایک عام سی بات سمجھی کہ نبی علیہ السلام نے تو ایک عام آدمی کی بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہے اس کی مرضی، ہمارے پاس آئے اس کی مرضی. لیکن وہ رازدان نبوت تھا جو ایک طرف ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے. وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ بندہ وہ نبی علیہ السلام ہے کہ جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کیوں روئے؟ نبی علیہ السلام نے ایک عمومی بات کی ہے اور آپ آنسو برسا رہے تھے، بڑے پریشان تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ چند دنوں کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کس کی بات کی تھی. یہ چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا. اور پھر صحابہ اکرام کو پتہ چلا جب نبی علیہ السلام کی چند دنوں کے بعد وفات ہوئی نا، تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ واقعتاً جہاں ابو بکر پہنچ چکا تھا ہم وہاں نہ پہنچ سکے، جہاں سوچ ابو بکر کی پہنچی ہوئی تھی ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے. یہ تو یار کی جدائی کی یہ خبر تھی جو نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ خبر دی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہے اس کی مرضی اور دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہے تو اس کی مرضی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رازدان نبوت تھا. اللہ اکبر. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر اپنا سارا مال لٹایا ہے. یہی وہ شخص ہے کہ نبی علیہ السلام کے اشارے پر جس نے اپنا سارا مال لٹایا. غزوہ تبوک بڑا مشہور مارکا ہے اور اس کو تنگی والے جیش بھی کہا گیا. تنگی والا مارکا، بڑا تنگی والا مارکا تھا. گرمیوں کا موسم، کھجوروں کی فصل پکی ہوئی، صحابہ کی یہ گزر اوقات ہی سارا کھجوروں پر تھا. کھجوروں کی فصل پکی ہوئی اور پھر گرمیوں کا موسم تھا، صحابہ کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کے سامنے چندے کی اپیل کی کہ بھائی مجاہدین کی امداد کرنی ہے، شابہ ہمت کرو. حضرت عمر فاروق جو ہر وقت اسی تگ و دو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع آئے تو میں ابو بکر سے آگے نکلوں، کوئی موقع آئے میں ابو بکر سے آگے نکلوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فاستبقوا الخیرات، اس آیت کو صحابہ نے خوب سمجھا تھا. فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. ہم نے تو یہ سمجھا نا کہ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، لیکن صحابہ نے اس آیت کو سمجھا تھا فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اسی تگ و دو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی موقع آئے تو میں ابو بکر سے آگے نکلوں. اب ظاہری طور پر یہ بڑا موقع تھا. سوچا کہ ابو بکر تو سب کچھ پہلے ہی لٹا چکا ہے، اس کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوگا. آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا اور پوری کوشش کروں گا. گھر گئے، اپنا جتنا مال تھا اس سب کو اکٹھا کیا، آدھو آدھ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے. نبی علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں. نبی علیہ السلام خوش ہوئے، برکت کی دعا دی. اب حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھوں ابو بکر کیا لاتا ہے، اور اپنے نظام کے مطابق بڑا مال ڈھیر لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری
چھوٹی سی گٹھڑی پکڑی ہوئی ہے ابو بکر نے، حضرت ابو بکر صدیق نے کندھے پہ ڈالی ہوئی، آ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، پیش کر دیا مال۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سارا اٹھا کر لے آیا ہوں۔ گھر کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ گھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں گھر میں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت انہوں نے یہ سوال و جواب سنا تو وہ کہنے لگے ابو بکر آج میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ تجھ سے میں نمبر لے جاؤں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، یہ مقام اور مرتبہ تیرا ہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں اسی پر بس نہیں، حضرت ابوبکر صدیق وہ مال پیش کر کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں لیکن چین نہیں آیا، پھر گھر گئے تو یوں دیوار پر کوئی چیز، یہ روشنیوں کا کوئی ایسا موسم حالات تو تھے نہیں، گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا ابا اب کیا چیز تلاش کر رہے ہو، گھر میں تو آپ نے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں میں نے ایک جگہ پہ سوئی رکھی تھی، لہذا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی نے مجھ سے چندہ مانگا اور میرے گھر سوئی بھی باقی رہ جائے۔ وہ سوئی بھی تلاش کی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ سوئی بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد چین اور اطمینان نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر گھر گئے، بڑے بے چین نظر آتے ہیں۔ پھر گھر والوں نے پوچھا اب کیا ہے؟ تو گھر میں سوئی بھی نہیں ہے، اب کیوں بے چین ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ قیمتی لباس یہ میرے وجود پر ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے وجود پر قیمتی لباس بھی باقی رہے۔ بازار گئے، ایک واجبی سا لباس خریدا مسلمانوں جس پر چمڑے کے پیمند لگے ہوئے تھے، اس کو خریدا، زیب تن کیا، اپنا یہ جو قیمتی لباس تھا اس کو فروخت کیا، جو رقم بچی وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ میرے لباس کی قیمت ہے اور یہ میرے لباس سے بچے ہوئے یہ پیسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اب بڑے اطمینان سے اور بڑے چین سے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، اور لباس کیسا؟ چمڑے کے پیمند لگے ہوئے، اور یہاں یہ جو بٹنوں کی جگہ پر یہ کانٹے لگائے ہوئے، اور اس طرح بیٹھے ہیں، بڑے چین سے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور اسی طرح کا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا، پیمند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے تھے جس طرح کا ابو بکر صدیق کا لباس تھا۔ یہ جبرائیل امین کے وجود پر لباس نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل خیر ہے بھی کدی تو بڑا بن ٹھن کے آنا تے بڑے سونے لباس وچ تے اج تیرے کول کپڑے کوئی نہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں پوچھا حضرت جبرائیل امین سے، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لباس میں نے خود نہیں پہنا، یہ مجھے اللہ نے حکم کیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے بھی حکم کیا ہے کہ اسی طرح کا لباس پہنو، اور جتنے آسمانوں کے فرشتے ہیں سب کے اندر منادی کرا دو کہ آج ابو بکر کے لباس جیسا سب لباس پہنو۔ یہ لباس اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ دھوان پتا نہ کہ اسی اپنے آپ زمین اتے نہیں آ سکتے، بلکہ اسی حرکت بھی نہیں کر سکتے، تسی تے پھر کوئی ہیل جول کوئی اٹھ بہ سکتے ہو، یا رسول اللہ اسی تے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، جب تک کہ آپ کے رب کا امر نہ ہو اس وقت تک ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ جی جبرائیل مجھے علم ہے، مجھے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ پتہ کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے جا کر ابو بکر کو سلام کہہ دو، میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، میری طرف سے ابو بکر کو سلام کہہ دو۔ یا رسول اللہ میں اللہ کا سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ دے سلام آ گئے تیرے اتے۔ جبرائیل امین پھر خاموش نہ رہے۔ یا رسول اللہ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کر آؤ جس حالت میں بیٹھے ہو اس حالت کے اندر اپنے رب پر راضی بھی ہو یا نہیں، اپنے رب پر راضی بھی ہو یا نہیں۔ علامہ اقبال نے جس وقت یہ واقعہ دیکھا تو چیخ پڑا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر سے پوچھ کر آؤ۔ کوئی وہ وقت تھا 4 دکانوں کا مالک تھا، ریشم کا کاروبار تھا، مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا، چودھری تھا، امیر تھا، پیسے والا آدمی تھا، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ چمڑے کے پیمند لگے ہوں لباس،
اور اتنا اطمینان سے بیٹھا ہے، جاؤ ابو بکر سے پوچھو کہ اس حالت میں اپنے رب پر راضی ہو یا کوئی نہ۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جبرائیل یوں پوچھتے ہیں۔ جبرائیل حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے جب جبرائیل سے کہیے کہ یہ رب سے پوچھ کر آئے کہ وہ مجھ سے سب کچھ لے کر وہ راضی ہوا یا نہیں، سب کچھ لے کر وہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں۔ جبرائیل امین واپس گئے، یا اللہ وہ تیرا بندہ یوں سوال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جا کر اعلان کر دو، دہائیاں مچا دے جبرائیل جا کے، ابو بکر تو تے ابو بکر ہے، میں محمد دے سارے یاراں نال راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے نال راضی ہو گئے تے میں رب انہاں نال راضی ہو گیا، انہاں میرے نال کدی ناراض نہیں ہونا تے میں رب نے انہاں نال کدی ناراض نہیں ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسی تگ و دو کے اندر لگے رہے کہ میں کوئی ایسا موقع ہے کہ ابو بکر سے سبقت کروں، آگے نکلوں، لیکن ساری زندگی حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہ نکل سکے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھیں، رات کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف شفاف تھا، بالکل جیسے دھلا ہوا ہو، اور ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑے مان نال پوچھیا یا رسول اللہ اے آسمان تے جتنے ستارے انہاں ستاریاں دے برابر دھواڈے کسے امتی دیاں نیکیاں بھی ہیں یا کوئی نہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری حمیرہ ہاں، میرا ایک امتی ہے کہ جس کی نیکیاں یہ ستاروں کے برابر ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ انگیت نیکیاں ہیں، انہیاں نیکیاں کی شمار نہیں ہو سکتیاں، جویں ستارے شمار نہیں ہو سکتے اسی طرح میرے اس امتی دیاں نیکیاں شمار نہیں ہو سکتیاں۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا ایک امتی ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دل وچ یہ خیال کیتا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ وہ میرا امتی وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی دیر تے خاموش رہیاں تے تھوڑی دیر خاموش رہن تو بعد سوال کیتا یا رسول اللہ این ابی، اگر عمر کی اتنی نیکیاں تو میرا باپ کہاں گیا، آپ نے اس کا نام نہیں لیا، این ابی یا رسول اللہ میرا باپ اس کا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا عائشہ ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، ترازو بناتی ہو، پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، اور پھر اس ترازو کے اندر اپنے باپ کی نیکیوں کو تولنا چاہتی ہو۔ سن میری حمیرہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر جب ہجرت کی رات مجھے کندھوں پر اٹھا کر چلا تھا، ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق کدی کدی موج وچ آ کے آکھدے ہوندے سن یار ابو بکر دو نیکیاں منو دے دے، میری ساری زندگی دیاں نیکیاں، روزے، نمازاں، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، جتنے نوافل میں پڑھے، جتنیاں نیکیاں میں کیتیاں تے میرے کو لکھوا لے، میں ساریاں تیرے نہ کرنا، صرف دو وقت جڑیاں تو نیکیاں کیتیاں نہ او دو وقتاں دیاں نیکیاں میں دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر وہ کون سی؟ ایک جس وقت او ہجرت دی رات نبی علیہ السلام نو چاہ کے تے او چڑھیا ہے غار ثور دی طرف، ایک اس رات دی نیکی، تے دوسرا جس وقت نبی علیہ السلام دنیا تو وفات پا گیا ہے تے ساری امت ڈاواں ڈول آئے تے میں بھی کوئی ہوش نہیں رہا، تے اس وقت تو امت نو جڑا سنبھالا دیتا نا اس وقت دی نیکی اے صرف میں دے دے تے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے عمر اے سودا بڑا ہی مہنگا ہے، یہ سودا بڑا ہی مہنگا ہے، میں تجھے یہ نیکیاں نہیں دے سکتا، میری زندگی کا سرمایہ ہی یہ ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہی یہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ جو پوری انسانیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، نبی علیہ السلام کا یہ صحابی ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی خلافت پر، نبی علیہ السلام کی مسند پر سب سے پہلے آنے والا یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور پوری امت کی کشتی کا ملا بننے والا یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اگر اس امت کو نہ سنبھالتے تو شاید یہ امت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دین کے معاملہ کے اندر رب کی توحید کے
معاملہ کے اندر، دین کے معاملہ کے اندر رب کعبہ کی قسم یہ اتنا سخت شاید کہ اتنی سختی جبل احد کے اندر بھی نہ ہو جتنی سختی ابو بکر کے اندر تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے اندر اتنا نرم تھا غالباً 2 سال 4 مہینے یا 6 مہینے تک یہ شخص زندہ رہا۔ اس عرصہ کے اندر کسی ایک شخص نے بھی ابو بکر کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ابو بکر کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سینے سے اس طرح آواز آیا کرتی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے۔ یہ اتنا سچا عاشق تھا اور اتنا سچا محب تھا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا اور جہاں اللہ کی توحید کا معاملہ آیا، خدا کی قسم اتنی استقامت جبل احد کے اندر بھی نہیں تھی جتنی استقامت یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پایا کے اندر اور پاؤں کے اندر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ابو بکر صدیق کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔